کارپوریٹ کلچر اپنے افراد سے کام نکلوانا جانتا ہے، لہذا آج ہر شعبے میں آپ کو ایسے افراد دکھائی دیں گے جو کارکردگی کے باعث ممتاز ہوں، لیکن پھر بھی ایسے افراد جو غیر معمولی صلاحیتوں کے باعث اپنے شعبے میں کسی جہد کی موجد یا اسے دوبارہ زندگی بخشنے والے ہوں، آج بھی خال خال دکھائی دیتے ہیں۔ کرکٹ کی طویل تاریخ میں بہت سے عظیم کھلاڑی موجود ہیں، لیکن بہت کم کھلاڑیوں نے کھیل کو اس طرح بدلا جس طرح آسٹریلیا کے لیگ اسپنر شین وارن نے اپنی شاندار کیریئر کے دوران کھیل کو ایک نیا انداز دیا۔ انہوں نے لیگ اسپن کے فن کو تنے تنہا دوبارہ زندہ کیا، جو پاکستان میں عبدالقادر کا کیریئر ختم ہونے کے بعد مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ سنہری رنگ کے بال، کان میں بندے اور مخالف بلے باز پر چڑھائی یا زبانی طور پر برا بلا کہنے پر تیار، اس انداز والے شین وارن مخصوص وضاقتہ کے مالک تھے۔ 4 مارچ سن 2022 جمعے کو مشتبہ طور پر دل کا دورہ پڑنے سے تھائی لینڈ میں 52 سال کی عمر میں شین وارن کی موت نے کرکٹ کی دنیا کو صدمے سے دوچار کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شین وارن کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں، مگر اس طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شین وارن 13 ستمبر سن 1969 یعنی 1969 کو اپر فرینٹری گلی وکٹوریا میلبرن کی ایک بیرونی مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین جرمن نژاد تھے۔ اسکول میں شین وارن نے 7 سے 9 گریڈ تک تعلیم حاصل کی، جہاں انہیں کھیلوں کی اسکالرشپ کی پیشکش کی گئی اور وہ کھیلوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شین وارن فٹ بال بھی اچھا کھیلتے ہیں۔ دنیا کرکٹ میں ناموری سے پہلے شین وارن باقاعدہ ایک فٹ بال کلب میں شامل تھے اور اس کی طرف سے قومی سطح پر انڈر 19 کے کھلاڑی کی حیثیت سے میچوں میں شرکت بھی کر چکے تھے۔ آسٹریلین کرکٹ اکیڈمی AIS میں تربیت کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے کرکٹ کو ہی اپنی فیلڈ بنا لیا۔ 1993 میں برطانیہ کے اولڈ ٹریفرڈ اسٹیڈیم میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ جاری تھا۔ وکٹ پر انگلینڈ کے سابق کپتان مائک گیٹنگ موجود تھے، جو اسپن بالنگ کو کھیلنے میں ویسے بھی مشہور تھے، جبکہ سامنے بالنگ پر ایک نیا اسپنر تھا۔ بالر نے شاندار لیگ بریک کا مظاہرہ کیا جو انگلینڈ کے مائک گیٹنگ کے پیڈ کے باہر گیا۔ گیند مضبوط بلے باز کے گرد گھوم کر اسٹمپ کے اوپری حصے کو لگی۔ ادھر امپائر نے کلین بورڈ کی انگلی اٹھائی، ادھر کمنٹری روم سے ریچی بینو نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی انہوں نے یہ کر دکھایا۔ انہوں نے سب سے خوبصورت ڈیلیوری کے ساتھ آغاز کیا۔ گیٹنگ کو قطعی طور پر اندازہ نہیں ہوا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ بال بہت باہر گری تھی۔ انہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جی ہاں، یہ شین وارن تھے اور ان کی یہی وہ ڈیلیوری تھی جو تاریخ میں بال آف دی سینچری کے نام سے مشہور۔ اس ڈیلیوری کے بعد شین وارن 20ویں صدی کے وزڈن کرکٹرز میں ایک بننے کے راستے پر گامزن ہوئے۔ آسٹریلیا کی قومی کرکٹ ٹیم میں شین وارن کی شمولیت 1992 میں ہوئی، جب انہیں بھارت کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں میدان میں اتارا گیا۔ 2 جنوری سن 1992 کو بھارت کے خلاف کھیلا جانے والا ٹیسٹ میچ شین وارن کے کیریئر کا بین الاقوامی پہلا ٹیسٹ میچ تھا، جبکہ پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف 24 مارچ 1993 کو کھیلا تھا۔ انہوں نے کل 145 ٹیسٹ میچز اور 194 ون ڈے انٹرنیشنلز میں آسٹریلوی ٹیم کی نمائندگی کی۔ میدان میں شہسوار ہونے کے باوجود شین وارن کی میدان سے باہر زندگی بہت سے کھلاڑیوں کی طرح تنازعات سے بھرپور ہے۔ 2003 میں ممنوعہ مادے کے ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں کرکٹ پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ان پر سٹے بازوں سے پیسے لے کر کھیل کو بدنام کرنے اور جنسی بے راروی جیسے الزامات بھی تھے۔ شین وارن نے اپنے ٹوٹل کیریئر میں 1000 سے زیادہ بین الاقوامی وکٹیں حاصل کی ٹیسٹ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں، جبکہ اگر صرف ٹیسٹ میچوں کی بات کی جائے تو شین وارن کی 708 ٹیسٹ وکٹیں ٹیسٹ کرکٹ میں کسی بھی بالر کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ تھا۔ تاہم بعد میں اسے مرلی دھرن نے 3 دسمبر سن 2007 کو توڑ دیا تھا۔ یوں بطور اسپنر 1000 وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی مرلی دھرن نے توڑ دیا۔ کسی بھی باؤلر کے لیے مشکل وقت وہی ہوتا ہے جب انہیں کسی ماہر بیٹسمین کو فیس کرنا پڑے، لیکن شین وارن سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا مشکل ترین وقت وہ وقت تھا جب ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان طلاق کی وجہ سے جدائی ہو گئی تھی۔ شین وارن کے بقول اس زندگی کے مشکل وقت کا اثر ان کے پیشہ ورانہ زندگی پر پڑا تھا کہ گراؤنڈ میں کھیلتے وقت تمام تماشائیوں کی جانب سے انہیں بیوی اور طلاق کے حوالے سے ہوٹنگ بھرے جملے سننا پڑے تھے۔
ہماری وہ نسل جن کی 99 کے ورلڈ کپ سے تلخ یادیں وابستہ ہیں، یہی وہ ورلڈ کپ تھا جس کے فائنل میں پاکستان ہارا تھا اور ہم پاکستانیوں کو شین وارن سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، جب وسیم اکرم بطور ٹیم کپتان اور شین وارن بطور اسپن بالر ایک دوسرے کے مد مقابل ٹیموں میں تھے۔ لیکن ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وسیم اکرم اور شین وارن دونوں ایک ہی ٹیم میں مشہور بھارتی بیٹسمین ٹنڈولکر کے مد مقابل تھے۔ 5 نومبر سن 2015 کو امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کی کوششوں میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میچ میں کھیلنے والی ایک ٹیم کی قیادت شین وارن نے کی اور دوسری ٹیم کے کپتان بھارتی بلے باز سچن ٹنڈولکر تھے۔ جی ہاں، یہ پہلا اور آخری میچ تھا جب شین وارن اور وسیم اکرم اور ثقلین مشتاق ایک ہی ٹیم میں اور سچن ٹنڈولکر کے خلاف کرکٹ کھیل رہے۔ لیکن اب دنیائے کرکٹ کا یہ ستارہ ہم میں نہیں رہا اور بہت سارے کرکٹ کے پسند کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بری خبر ہے۔